تھوڑی تھوڑی باتوں میں لوگ رشتہ داریاں توڑ دے رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں کسی کا سر پھوڑ دے رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں بڑی بڑی باتیں بنا لے رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں بھائی بھائی کا دشمن بن جا رہا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں میں بیٹا باپ کا دشمن بن جا رہا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں میں باپ بیٹے کا دشمن بن جا رہا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں میں ماں بیٹے کی دشمن، بیٹا ماں کا دشمن، بھائی بہن کا دشمن، بہن بھائی کا دشمن۔ یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟ مسلمان آپ کو اس لیے بنایا گیا تھا، اسلام کا کلمہ اس لیے پڑھایا گیا تھا کہ آپ ایسے کام کریں جس کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے؟ نہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہو سکتا، مسلم کا یہ کام نہیں ہو سکتا، اسلام والوں کا یہ کام نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھنے والوں کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ارے کلمہ پڑھنے والے لوگ تو ایسے ہوا کرتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں معافی بھی مانگ لیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں معاف بھی کر دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں سوری بول دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں میں کیا ہے فورگیو کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر فورگیور کم ملیں گے، معاف کرنے والے کم ملیں گے، سوری بولنے والے کم ملیں گے، معافی مانگنے والے کم ملیں گے۔ بس جھگڑا ہونے دو، کہتے ہیں آئی ول سی یو کورٹ، میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا۔ کھانے کو پیسے نہیں ہیں لیکن بولتے ہیں میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا۔ اللہ اکبر! اسی لیے جتنی کورٹ ہیں ہماری اس میں سگندھ لگا کے مسلمان لڑتے ملیں گے، کیس اور مقدمے، کیس مقدمے لڑتے ملیں گے اپنے بھائی سے ہی۔ تھوڑی تھوڑی زمین کے لیے مقدمے لڑ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات کے لیے مقدمے ہو رہے ہیں، اور وہ لڑ رہے ہیں۔ کیا نظر نہیں ہے مسلمانوں پر لوگوں کی کہ مسلمان کو ایک کتاب دیا گیا، قرآن مقدس، اور ایک پیارا نبی بھی بھیجا گیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہم سب کو کتاب پڑھنا سکھایا، بتایا کہ اس میں سے تم اچھی چیزیں نکال کر اپنے میں ہی فیصلہ کر لو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ، اپنے درمیان جھگڑے کو ختم کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ لیکن ایسا کہاں ہو رہا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کے لڑنے کے چکر میں پڑھائی چھوڑ دیے ہیں، لڑائی چالو کر دی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں اپنے اپنے ہائی کورٹ کو اٹھا کر، آدھے سے زیادہ تو مسلمان وہاں نظر آتے ہیں۔ جب تمہارے پاس کتاب اللہ ہے، کتاب النبی ہے، پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ لیکن نہیں، وہاں نہیں جائیں گے تو کیسے چلے گا؟ یہ لڑائی میں کہتے ہیں آئی ول سی یو کورٹ، میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا۔ کسی کے منہ سے یہ نہیں سنے ہوں گے آپ، میں تمہیں شریعت سے دیکھ لوں گا، میں تمہیں قرآن و حدیث سے دیکھوں گا، میں تمہیں قرآن و سنت سے دیکھوں گا، نہ، آئی ول سی یو کورٹ، میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا۔ یہ جملہ بولتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ سب پیسے جب لٹ جاتے ہیں تو پھر آخر میں صلح کر لیتے ہیں۔ آتے تو وہی راستے پہ ہو نا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ جب کسی میں جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کروا دیجیے، ایک دوسرے سے بات چیت کروا کے ختم کروائیے اس جھگڑے کو۔ لیکن ایسے لوگ ملیں گے کہاں؟ آج تو لوگ جھگڑوں میں گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں، جھگڑے کا جو آگ لگتا ہے نا اس میں گھی ڈال دیتے ہیں، اور جھگڑے ترقی کر رہے ہیں۔ ترقی اس لفظ میں بول رہا ہوں، تنزل بول رہا ہوں، تنزن، ترقی ہو جا رہی ہے، پروموشن ہو جا رہا ہے جھگڑوں کا۔ میرے پیارے بھائی، ہم لوگ مسلمان ہیں، آؤ ذرا اپنے اسلاف کو دیکھیں، ہمارے اسلاف کیسے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ یہ کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے، دیکھنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، لوگ ان کے قریب آ رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں کہ حضرت امام اعظم کتنے ہینڈسم ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، اور شریعت و طریقت کی باتیں کتنے پیارے انداز میں سناتے ہیں۔ اسی بھیڑ میں ایک بچہ بھی آیا جس کے پاؤں کو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں، اچانک سے دبا دیا، اور وہ دب گیا، بلکہ یوں کہیے۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کے ہاں آپ کو دیکھ لوں گا، آئی ول سی یو لاسٹ ڈے، میں تمہیں قیامت کے دن دیکھ لوں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئی ول سی یو کورٹ، اس بچے نے کہا آئی ول سی یو لاسٹ ڈے،
ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن میں تمہیں دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے ہو اور کیسے میرے اس چیز سے بچتے ہو جو تم نے مجھے ایذا دی ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترنت سوری بولا، کہا مجھے معاف فرمائیے۔ ذرا سوچے، ایک معافی سے جب کام بن جائے تو انسان کو پھر کورٹ جانے کی کیا ضرورت ہے۔ آؤ حضرت امام حسن کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں غلام رہتا تھا، اور غلام غلام ہی ہوتا ہے، لوگ اسے آج کل کے غلام کو تو بھاؤ نہیں دیتے ہیں، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پورا داؤں دیا تھا، اپنا آدھا گاؤں دیا تھا۔ حضرت امام حسن کے ہاں کام کرنے والے غلام ایک مرتبہ ان کے ہاں مہمان آئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں۔ آج تو لوگ مہمانوں سے بھی جلنے لگے ہیں، اگر مہمان 2 3 رک جائے تو لوگ بس کا راستہ بتاتے ہیں، بس کا ٹائم ٹیبل پورا اس کے سامنے کھول کے ایک سمری رکھ دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ ٹائم ٹیبل ہے، 9:10 پہ بس جا رہی ہے، 20:30 پہ جا رہی ہے، 12:01 پہ جا رہی ہے۔ مطلب بسوں کا، ٹرینوں کا نمبر اور ٹائم ٹیبل بتاتے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اشارتاً مہمان سے کہنا یہ چاہتے کہ آپ نکل لیجئے، بھلائی اسی میں ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائی، جب آپ کے یہاں مہمان آتے ہیں نا، تو مہمان آنے کی وجہ سے برکت ہوتی ہے۔ علی شان بھائی، جب مہمان گھر میں آتے ہیں تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح اونٹ کے کوہان پہ چھری چلتی ہے، اسی طرح وہ اگزامپل دے رہے ہیں کہ اسی طرح تمہارے گھر میں روزی آتی ہے۔ ذرا سوچو، حقیقت بھی ہے، فیکٹ بھی ہے یہ۔ دس از اے فیکٹ آف دا ورلڈ۔ دنیا کی حقیقت یہی ہے، جب مہمان آتے ہیں نا تو اچانک سے کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظام بنانے والا ہے۔ جو کوئی آپ کے گھر میں آتا اپنے حصے کا رزق لے کر آتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان تشریف فرما تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے پیارے غلام، آپ ایسا کرو، یہاں سے جاؤ اور کھانے کا سامان لے کر آؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا اس غلام سے، تو پیالے میں کچھ پینے کا سامان، سوپ وغیرہ لے کے آ رہے تھے۔ لے کر جیسے ہی آئے تو وہ کسی چیز سے ان کو چوٹ لگی، ٹھوکر لگی، اور وہ گرے اور پیالہ چھوٹا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا، اور جو اس کا سالن تھا وہ مہمان پر چلا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال تو آیا، لیکن کنٹرول یور سیلف، اپنے آپ کو انہوں نے کنٹرول کیا۔ آج ہوتے تو کنٹرول نہیں کرتے، کنٹرول سے باہر ہو جاتے، اور ایسا بارہا دیکھا گیا ہے۔ لیکن قربان جائیے اس غلام پر بھی۔ غلام نے جب آپ کو جلال میں دیکھا تو کہنے لگا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانے والے۔ حضرت امام حسن نے کہا چلو میں غصہ پی گیا۔ پھر کہنے لگا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ حضرت امام حسن نے کہا چلو میں نے تم کو معاف کیا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، پھر اس غلام نے کہا اللہ ان سے محبت فرماتا ہے جو بھلائی کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ میں نے تم کو آزاد کیا۔ سوچو غلام بھی کتنا پیارا ہے، قرآن پڑھنے والا غلام۔ آج ایسا ملے گا؟ نہیں ملے گا میرے دوست، کیونکہ غلام تو غلام ہے۔ اب میں تھوڑا سا جملہ اگر بڑھا دوں تو بعض ایسے امام ہیں کہ ان کو قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ اللہ خیر کرے، ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ مسلح پہ چڑھنا اتنا آسان نہیں ہے دوست، پڑھائی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پڑھائی لکھائی کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی کو معاف کرنے کی دولت اگر آپ کو مل گئی تو دنیا میں سب سے بیٹر انسان ہیں آپ۔ جو ہم سب کو لینا چاہیے وہ کوئی اور لے کر کہہ رہا ہے یار۔ ہمارے یہاں وہ رواج بھی ختم ہو گیا، گھر میں آتے ڈائریکٹلی گھس جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا رواج یہ تھا اسلام کا، جب کسی گھر میں گھستے تھے تو پہلے پوچھتے تھے کہ اندر آنے کی اجازت ہے، پرمیشن ہے، تو اجازت ملتی تو اندر آتے تھے۔ لیکن آج دھڑلے سے گھس جاتے ہیں، اور اسی چیز کو دوسری قوم نے اٹھا لیا۔ میں آئی کم ان سر، پوچھتے ہیں کہ اندر آؤں سر، ایکسکیوز می، سوری، یہ ان کی زبانوں پر جاری رہتا ہے۔ ایک سوری سے نہ جانے کتنی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے انڈیا، ہمارے بھارت میں جب لڑائی ہوتی ہے تو سوری نہیں بولتے، مار دھاڑ کرنے پہ اتارو ہو جاتے ہیں۔ لیکن فورن میں جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو ترنت سوری بول کر معاملے کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ترقی کرنی، انہیں آگے بڑھنا ہے۔ آئی ہوپ کہ ہمیں بھی ایسے رہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں۔
اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین والعافین عن الناس، آگے آیا ہوا ہے۔ تو ان سب چیزوں پر عمل کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ سنتے ہوں گے میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہوں گے میرے پیارے ناظرین، اس کو شیئر بھی کیا کریں، اور اگر آپ پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں میرے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور اسے شیئر کریں، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ایک بات بھی کوئی سیکھ گیا تو یاد رکھیں آپ کو بھی اس نیکی کا ثواب ملے گا۔